پہلی تو بات عمل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بات اس میں دعا ہے اصحاب کہف کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس دعا کو حرز جان کر لے، یعنی لازم کر لے اپنے اوپر اگر واقعی آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ دشمن سے سامنا ہونے کی تمنا نہ کیجیے اور اپنے دین اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت کا سوال کرتے رہیں۔ قرآن پاک سے رہنمائی، اچھے ساتھی ہدایت اور دین پر ثابت قدم رہنے کے اسباب ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ پاکیزہ غذا دل کی درستگی، عقل کی تقویت اور دعا کی قبولیت کا اہم ذریعہ ہے۔ مومن جس قدر کفار کی دشمنی سے خبردار رہے گا، اسی قدر ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ غور و فکر کی باتیں۔ اب اصحاب کہف کی تھوڑی سی بات سوچیے۔ یہ چند جوان تھے، قرآن نے آپ کو بتا دیا، یہاں سے آپ کو یوتھ کا کانفیڈنس دکھتا ہے۔ بڑے لوگ کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب عام ہوئی تو آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے بھی اکثر جوان تھے۔ آپ دیکھیے کہ باپ ابو جہل ہے تو جوان بیٹا اکرمہ نبی کا ساتھی بن گیا۔ باپ عبداللہ بن ابی ہے نفاق والا، تو بیٹا عبداللہ نبی کا ساتھی بن گیا۔ باپ ابو طالب تھے تو بیٹے علی اور جعفر تھے۔ کیا پتہ چلا کہ جوانوں کو جب دین سمجھ آ جاتا ہے تو پھر وہ رسم و رواج اور باپ دادا کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ کیا؟ پوری صورت میں آگے جا کر انشاءاللہ 16 پارے کے ساتھ بھی آپ کو کچھ چیزیں دیں گے۔ فتنہ ایمان۔ آج ہماری یوتھ کے ایمان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے دور کیا جائے، اسلام کی خوبصورتی ان سے دور کی جائے۔ ان کے لیے یہ اصحاب کہف کا قصہ ایک خوبصورت قصہ ہے۔ اور دجال کے ساتھ اس کو کیوں جوڑتے ہیں؟ دجل کہتے ہیں دنیا کے دھوکے کو۔ یہ جو دنیا میٹیریلزم، مادہ پرستی کا دھوکہ ہے۔ میٹا ورلڈ میں تو دنیا چلی گئی اور آپ کہہ لیجئے کہ اور چند سالوں کی کہانیاں رہ گئی ہیں۔ لوگوں نے ویسے ہی یہ فزیکل تو نہیں ملنا جیسے آپ اور میں آج ملے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں نا، جس سے انوینشنز ہو رہی، گیجٹ بن رہے، اس طرح کی چیزیں، اسی طرح اب آج یہ آپ کے فون، یہ چیزیں، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں۔ اب ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، ابھی نام پہ نہ جائیے گا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے سوچ رہے ہیں میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کے اندر ایڈریس میں ڈالیں گے یہاں کا عمرے کا ایڈریس، نیویگیٹر، چند سیکنڈ کے بعد آپ وہاں ہوں گے۔ آپ کی آنکھوں پہ وہ کچھ ایسے گلاسز لگا دیتے ہیں، ابھی بھی بن گئے ہیں، کہ آپ 3D نہیں 5D وہاں موجود ہیں، چلتے بیٹھتے وہاں کی اذان کو سن رہے، آپ بالکل اپنے اس کمرے میں اپنے کمپیوٹر ڈیسک پہ بیٹھے ہیں، آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ورچوئل ریئلٹی۔ میں نے خود بھی اس کا ایکسپیرینس کیا۔ لوگ دنیا میں کہیں جانا چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کے کریں گے، اور ابھی اس سے آگے جو ہے اپنے فزیکل واقعی پہنچ جانا سعودی عرب عمرہ کرنے، یہ جہازوں کے سفر، یہ لمبے لائنیں، قطاریں، سب ختم۔ وقت کے ساتھ ہماری اولادوں کو جو دکھنا ہے نا، آج اس کے لیے ان کے دل قرآن سے جوڑتے ہیں۔ قرآن نے ہر چیز کی گائیڈ لائن دی ہے، تو یہ نکلے تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ذرا غور و فکر کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کے پہلو بدلے بغیر بھی اللہ ان کے جسموں کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر اس لیے پہلو بدلے اسباب کو استعمال کرنا سکھایا۔ دنیا کی زیب و زینت آزمائش کے لیے ہے کہ کون زہد اور تقوی سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے دلوں کو صبر اور ثابت قدمی سے مضبوط کیا کہ وہ اپنے گھر بار اور عیش اور آسائش کو چھوڑ کر دین کی خاطر غار میں آ گئے۔ لکھیے، لوگوں کو نرم گرم بستروں پہ نیند نہیں آتی اور ان کو غار میں نیند آ گئی۔ اللہ نے ان کی کروٹیں بدلائیں کہ بیڈ سول نہ ہو جائے، سورج کو ان کی خدمت میں لگا دیا۔ آج بھی اگر آپ سچے دل سے اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو آپ کا معاون بنا دیتا ہے۔ اسی طرح پاکیزہ اور اچھے کھانے جائز ہیں جب کہ ان میں اسراف نہ ہو۔